تو حضرت خواجہ فائزگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان آتش پرستوں کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد میں اس بچے کو ہاتھ میں لے کر اور وہ آتش میں کود گئے، جب آدھے گھنٹے تک اس میں رہے، اس کے بعد ہم باہر نکلے تو وہ سارے کے سارے آتش پرست جو تھے، جو آگ کو پوجتے تھے، وہ سارے کے حق میں بکا رہ گئے، اور رہنے کے بعد ہم باہر نکلے تو وہ حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں پر حضرت عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودہ کرامت سامنے آئی، اور وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سامنے آئی۔ یہ استاد اور مرید کا، پیر کا اور مرید کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو چیز پیر کے اندر میں ہوتی ہے، اگر مرید اس پر محنت کر لے تو وہی جذبہ اس کے اندر میں بھی آتا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر میں بھی آتا ہے۔ کیوں کہ خون کا اثر کہیں جاتا نہیں ہے، اور نور کا اثر بھی کہیں نہیں جاتا، روحانیت کا نظام بھی کہیں نہیں جاتا۔ اس لیے وہ نور اور روحانیت جو پیر کوٹ کوٹ کر اپنے مریدوں کو دیتا ہے، اس کا نظام کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ مرید کے لیے ایک زبردست نظام آنے کے بعد میں وہ دنیا کو حیران کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کو حیران کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علماء کرام کی کوئی بندی ہی نہیں ہے، بات یہی ہے، کیونکہ جو چیز پہ نظام اولیاء اللہ محنت کرنے کے بعد میں لے کے چلتے ہیں، وہ محنتیں آج کل کتابیں دیکھ کے نہیں ہو پاتی ہیں، بلکہ اس پہ ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب یہ تمام علماء کرام اپنے اپنے مدرسوں میں اپنی ڈگری لے کر اور خانقاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں تربیت کرتے تھے، تو جن لوگوں نے اولیاء اللہ کے ساتھ رہ کر تربیت کی ہے وہ چمک رہے ہیں۔ قاری طیب صاحب دیوبند کے بہت بڑے اکابر آج تک چمک رہے ہیں۔ کس کے پاس رہے تھے؟ اولیاؤں کے پاس رہے تھے، اولیاؤں کے سنگت میں رہے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے مرید ہوئے، پھر خلافت لی، پھر دنیا کے اندر میں چمکے۔ تو محنت ہی چمکاتی ہے۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح چمکے کہ آپ اپنے علم دیوبند پانے کے بعد میں اور ان خانقاہی اولیاؤں کے پاس آئے اور اپنا سب کچھ ان اولیاؤں کو دے دیا۔ جب ان اولیاؤں کو دے دیا تو وہ خانقاہی نظام سے چمک گئے، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اولیاء نے دے دیا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی توہین کبھی نہ کرو۔ اگر اپنے بزرگوں کی توہین کرو گے تو آپ خود اپنی توہین کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جاتے تھے تو 7 کلومیٹر پہلے اپنی چپل اتار کر اپنے شاگرد کو دے دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے کہ حضرت مخدوم صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ اگر جاؤں اور چپل پہن کے جاؤں تو میرے کہیں پیر میں کاٹنا، میرا ادب کبھی نہیں جائے گا۔ تو 7 کلومیٹر رڑکی سے کلیر شریف ہے، اور آپ جب پل سے مڑتے تھے تو اپنی چپل اپنے شاگرد کو دے دیا کرتے تھے،
آج بھی حضرت مولانا طلحہ رحمتullah علیہ اگر وہ گاڑی کے اندر میں جاتے ہیں تو اپنی چپل گاڑی میں اتار کر سنگ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو عظمتیں، یہ شان اور شوکت جو علماء کرام کو بھی ملی ہیں، وہ بھی اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ہی ملی ہیں، وہ بھی خانقاہی تربیت سے ہی ملی ہیں۔ اور یہ خانقاہ محمدی کا نظام ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گنبد کے مکی ہیں، سمجھے، اس کے برابر میں ہی صفہ چبوترا ہے، وہ خانقاہ ہے، اللہ کے رسول کی خانقاہ وہ صفہ چبوترا ہے، اس لیے خانقاہ محمدی ہماری خانقاہوں کا نام ہے۔ حافظ محمد سمیع نے قادری، چشتی، صابری، نقشبندی خانقاہ نہیں بنائی ہے، حافظ محمد سمیع تمہارے پیر نے اللہ کے محبوب کے نام سے خانقاہ بنائی، کہ جن محبوب کی عظمت حافظ محمد سمیع کے دل کے اندر میں ہے، اس محبوب کے نام سے ہی خانقاہیں بنائی گئی۔ اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پر آتش کدہ جو تھے وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہ ساری زمین جو آتش کداؤں کے پاس تھی، وہ ساری زمین خواجہ عثمان حلونی رحمتullah علیہ کو دے دی اور کہا کہ یہاں پر ہی آپ اپنی خانقاہ بنائیں، یہاں ہی اپنی مسجد بنائیں اور یہاں ہی نظام اسلام کا چلائیں۔ وہ آتش پرست جو کہ 24 گھنٹے کے اندر میں ایک لقمے سے ایک لقمہ کھانا کھاتے تھے اور روزے پر روزے رکھتے تھے، وہ اتنی عبادت اوپر والے کی کرتے تھے، لیکن ایک مرد مجاہد مسلمان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ آپ لوگ وہ انسان ہو، کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ انسان ہو کہ آپ لوگوں نے دریاؤں میں راستے بنا دیے تھے، ہسٹری اٹھا کے دیکھو۔ آپ لوگ وہ مسلمان ہو جو اللہ اکبر کہنے کے بعد میں پانی پہ پیر رکھ دیا کرتے تھے تو وہ راستہ بنا دیتی، لیکن تمہارا پیر ڈوبتا نہیں تھا۔ آپ وہ مسلمان ہیں، آپ وہ مسلمان ہیں جو باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ آج ہر مسلمان ایمان کی ڈگر سے جب وہ ہل گیا ہے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان کے گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے یہ مسلمان کا نور مجھے کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ مجھے کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمے کی عظمت تو مجھے سمجھنے کے لیے یہ کلمہ کیا ہے۔ ارے یہ کلمہ وہ ہے کہ آپ اگر مطلب اسلام میں نہیں ہیں اور آپ زناکاری میں، بدکاری میں، دنیا بھر کے طوفانوں کے اندر میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ میں اب اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو یہ کلمہ وہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے اقرار کیا اور دل سے مان لیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کتنے ہی گندے نالے میں لپٹ کر آ جا اور میرا کلمہ پڑھ لے تو یہ خود کی طرف پاک و صاف بنو۔ یہ کلمہ وہ ہے ہمارا جس کے لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہر جگہ، چاہے مدراس ہو، چاہے کلکتہ ہو، چاہے پونا ہو، چاہے حیدرآباد ہو، سمجھے، چاہے اونگیر ہو، چاہے پادری ہو، چاہے دہلی ہو، جہاں جہاں بھی ہماری خانقاہیں کھلی ہیں، ہر انسان کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے سے آپ کے دل کی صفائی ہوگی، آپ کے دل پہ جو زنگ ہے یہ زنگ ہٹ جائے گی۔ آپ نے کپڑا تو دھو دیا ہے لیکن آپ پہن کیوں نہیں رہے ہیں کہ اس پہ ڈرائی کلن پریس نہیں ہوئی ہے، میں سکڑا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا، اس لیے تمہارا دل جو ہے وہ اٹ چکا ہے تمام دھوؤں سے اور تمام کنوچوں سے۔ یہ تمام دھواں کنوچ کو صاف کرنے والا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اگر آپ نے اس کے ورد کو چھوڑ دیا تو خدا کی قسم داستہ بھی نہ رہے گی داستہ. اس لیے تمہارا پیر تم سے کہتا ہے کہ ہر وقت آپ کی زبانوں پہ اچھی باتیں ہونی چاہیے اور رات کے ٹائم میں کرنے کا ذکر بھی ہونا چاہیے. صبح بھی ذکر ہونا چاہیے اور رات کو بھی ذکر ہونا چاہیے. اس ذکر کی بنیاد پر, اس کلمے کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ اس گندے انسان کو دودھ کی طرح پاک صاف کر دیتا ہے, سمجھے, میدان حشر میں اس ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو نور میں سجا کر اور جنت کے دروازوں پہ بھیج دے گا. آپ لوگ کلمے سے دور نہ رہیں, آپ لوگ ذکر سے دور نہ رہیں. خدا کی قسم جتنے بھی اولیاء اللہ, علماء کرام, مفتیان کرام, شیخ الحدیث, ان سب کی زندگی اسی ذکر سے بدلی ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو خوب چھپا لیں, سب کی زندگی اسی ذکر سے بدلی ہے. کیونکہ میں تبلیغی مرکز میں 22 سال تک رہا ہوں اور 22 سال تک وہاں زبیر صاحب کے کمرے پر روزانہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اور جب یہ ذکر بند ہوا تو کتنی پریشانیاں مرکز میں آئیں کہ ہر انسان کو پوری دنیا کے اندر میں پتہ لگ گیا کہ ذکر بند کرنے کا نظام کیا ہوتا ہے. وہاں زبیر صاحب کے انتقال کے فوراً بعد اعلان کر دیا گیا ذکر نہیں ہوگا, ذکر نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. اللہ نے کہا کہ اچھا اب میں تمہیں دیکھنے والا ہوں, تم میرے کلمے کو بند کر رہے ہو, بڑے غرور تکبر میں آ رہے ہو. ارے غرور تکبر تو پیغمبروں کا نہ رکھا اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام ہم کے دشمنوں سے دوڑتے ہوئے بھاگ رہے تھے, دشمن دوڑتے ہوئے بھاگ رہے تھے. ایک بہت بڑا پیڑ سامنے آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں پیڑ مجھے پناہ دے دے. اس پیڑ نے پناہ دی, آپ اس کے اندر میں گھس گئے, کرتا باہر نکلا رہ گیا. وہ سارے کے سارے دشمن ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈنے کے بعد میں جب دیکھا کہ یہ جادو سے اس پیڑ میں گھس گیا, میں نے کہا آرا لاؤ, آرا لاؤ, سمجھے, آرا بناؤ. تو کیا ہوا, لوہا لایا گیا, لوہا لایا گیا. تو پیڑ کیا کہہ رہا ہے, تو ہمیں نہیں کاٹ سکتا, اس پیغمبر کو نہیں کاٹ سکتا. پھر اس میں دانتیں بنائے گئی, تو کہا جا رہا ہے کہ دانتیں بنائے گئے ہیں کہ اب بھی کوئی نہیں کاٹ سکتا. پھر کہا کہ اس میں دھار بنائی جا رہی ہے کہ ہاں اب بھی کوئی نہیں کاٹ سکتا. پھر کہا کہ اس میں لکڑی کا بیٹا لگ گیا ہے کہ ہاں جب میرا بھائی لگ گیا ہے تو اب پڑی لکڑی کاٹ گئی. تو جب وہ آرا چلا تو پیغمبر صاحب نے کیا کہا, اے اللہ مجھے بچا لے. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا, اے زکریا کیا اس وقت ہم نہ تھے, تو ہمیں بھول گیا تھا, پیڑ سے تو نے مدد مانگی تھی, اب یہ آرا تیرے اوپر چل کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سے جب مدد نہ مانگی تو علم کام تو نہیں آیا. علم پہ غرور تکبر, ارے تکبر آپ لوگوں کو چاہے اپنی جوانی کا ہو, تکبر چاہے اپنا خاندانی حسب نسب کا ہو, تکبر چاہے آپ کو اپنی دولت اور مال کا ہو, تکبر چاہے اپنے دوست اور احباب کا ہو, تکبر اپنے خاندان کا ہو, اور تکبر آپ کو اپنی زبردست طاقت کا ہو, یہ تکبر ایک دن آپ کو برباد کر کے ہی چھوڑے گا. یہ یاد رکھنا, یہ تکبر آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا. اس لیے بار بار میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تکبر چھوڑ, یہ تکبر چھوڑ. وہاں پر خانقاہ بنائی, یہ کوئی بات نہیں, خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بھی بنائی, خانقاہ بھی بنائی, ہر طرح کے نظام لیے. وہاں سے پھر چلتے ہیں تو حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں سے مدینہ منورہ سے یہ حکم ہوا, اے معین الدین مدینے آ جاؤ. پہلے تو پیرو مرشد ساتھ میں تھے,
اب پیر و مرشد ساتھ نہیں ہیں، اب اکیلے ہیں، اور اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں سے مدینہ منورہ واپس جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ مراقبے میں بیٹھے اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز آتی ہے، خداموں کو آواز آئی، معین الدین کو بلاؤ۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ والوں کو ایسے اللہ عزت دیتا ہے۔ معین الدین کو بلاؤ، خدام بھاگے، معین الدین یا معین الدین یا معین الدین۔ وہ 3-4 معین الدین بیٹھے ہوئے تھے، لبیک لبیک ہم نے کہا۔ خدام لوٹ کر گئے، آستانے پر کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز آئی، وہاں تو کئی معین الدین ہیں۔ تو پھر دوبارہ آواز آتی ہے آستانے سے، ارے میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے کہ ارے میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ انہوں نے آواز دی معین الدین چشتی، جیسے ہی آواز دی معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے، کانپنے لگے کہ اللہ پہلے تو پیر و مرشد نے سلام کرایا تھا، اور آج آپ کا محبوب مجھے خود بلایا ہے، آج آپ کا محبوب مجھے خود بلایا ہے۔ آپ جالیوں پر جاتے ہیں، جالیوں پر جاتے ہیں، جب جالیوں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں خدام اندر لے جاتے ہیں، آواز آتی ہے معین الدین ہم نے تجھے اپنا بنا لیا اور ہند کا بادشاہ مالک بنا دیا۔ یہاں پہ یہ عطائے رسول ہند الولی کا لقب آیا۔ یہ عطائے رسول ہند الولی یہ خاتموں کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ ہندوستان کے کسی انسان کا ٹائٹل نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل جو ملا ہے یہ بھی ٹائٹل مدینہ منورہ سے ملا ہے۔ جب یہ آواز آئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہیں رکے کہ کچھ عبادت کروں۔ حکم ہوا کہ معین الدین تمام شیخ الحدیثوں کو درس دینا شروع کر دو۔ کیوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم کے بھی بادشاہ تھے۔ علماء کرام سے سب سے بڑی ڈگری تھی، اور اولیاؤں میں سب سے بڑی ڈگری کون سی ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اولیاؤں میں سب سے بڑی ڈگری قطبیت کی ہوتی ہے۔ یہ قطب کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 7 ہوتے ہیں، اور یہ قطب جو ہوتے ہیں ان کے اندر میں جو سینئرٹی ہوتی ہے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ تو یہ غوث ہی نہیں ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہاں پر غوثوں کو بنانے والے ہیں، یہاں پر ولی بنانے والے ہیں، یا قطب بنانے والے ہیں، یا ابدال بنانے والے ہیں، کیونکہ ان کو پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈگری مدینہ منورہ سے ہی ملی، کہیں اور سے نہیں ملی۔ ان کو سب سے بڑی ڈگری مدینہ منورہ سے ملی۔ پھر حکم ہوا کہ 3 سال تک تو آپ نے 3 سال تک درس حدیث مدینہ منورہ میں پڑھائی، بعد میں جائیں۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس علم نہیں ہوتا، میں بغیر علم کو بول رہا ہوں آپ سے۔ ارے اولیاء اللہ آپ کی عظمتوں کے سامنے بولتا نہیں ہے، کیوں؟ بس ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور ہم نے ایک ہی چیز پڑھی ہے، اور تم سارا قرآن پڑھتے ہو، اور یہ فقیر ایک ہی چیز پڑھتا ہے، اور اس نے جب اس چیز کو قرآن میں پڑھا۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اے وارثو، تمہاری اس ڈگری کی وجہ سے ہماری زبانیں بند رکھی ہیں۔ علم میں کوئی کم نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے قرآن میں کہا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں،
اس لیے ہم آپ سب کی قدر کرتے ہیں، اور میں خدا کی قسم میں آپ سب کا بھی خادم ہوں۔ میں کوئی بڑا نہیں ہوں، اور نہ کبھی بڑا بننے کی چاہت دنیا کے اندر میں رہی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اتنی چاہت ضرور ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی میرے مریدین ہیں، آج وہ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو کل وہ نور والے، آج وہ پریشان ہیں تو کل وہ خوشحال ہو جائیں، آج ان کی عزت نہیں ہے تو وہ عزت والے ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ جب میدان حشر کے اندر میں یہ حافظ محمد سمیع کھڑا ہو اور آپ لوگوں کے اعمال نامے پر بحث ہو رہی ہو، اس اعمال نامے پر پاس ہو کر حافظ محمد سمیع کے ساتھ اس جنت کے دروازے سے لے جانا چاہتا ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں۔ یہ دل کی تمنا ہے، اس سے کم بولتا ہوں۔ کبھی ہنستا ہوں تو میں ہنسانے کے لیے بولتا ہوں، اس فقیر کو ہنسی کبھی نہیں کرتا، لیکن جب آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں تب تو میں ہنسانے کے لیے بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دے رکھی ہیں، آپ حیران رہ جاؤ گے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو کبھی اپنی ڈگری نہیں بتائی جاتی کہ مجھے اللہ نے کیا ترقی دی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے اندر میں کوئی غرور آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے لیے زمینیں سمیٹ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مدینہ منورہ میں دیکھا حافظ صاحب، ہم نے دلی میں، ارے یہ تو خانہ کعبہ میں دیکھا تھا آپ نے، دلی میں ہمارے گھر کے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں وہ لوگ مدینہ میں دیکھتے ہیں، مکے میں دیکھتے ہیں، آپ واقعہ میں دیکھ کر بھاگتے، آپ واقعہ میں دیکھ کر بھاگتے، آپ وہاں دیکھ کر بھاگتے۔ ہمارے چچا کے لوگوں سے جھگڑا ہو گیا، ہم نے تو وہاں دیکھا تھا۔ بھائی یہ اللہ کے نظام ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو کہاں کہاں گھماتے، یہ اللہ کے نظام، اللہ کے نظام۔ اب وہاں پہنچتے ہیں آستانے پہ، اور آستانے پہنچنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند عطا کر دیا، نائب ہند بول دیا، ہند الولی بادشاہ بول دیا۔ اس لیے تمام خدام عطائے رسول جو کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل مدینے سے ملا ہے، یہاں سے نہیں ملا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانقاہیں خواہ ہیں، ارے آپ اپنے اندر میں جھانکو کہ خانقاہوں سے ہی آپ کی عزت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، مولانا اسماعیل صاحب ان کے خاندان سے، سارے کے سارے صابری سلسلے سے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خاندان کا آدمی یہ کہے کہ ہم صابری سلسلے سے نہیں ہیں تو قرآن اٹھا کے بتائے کہ نہیں ہیں، سب سلسلوں سے ہیں، لیکن تو میری جماعت میں آ جا تو تیری جماعت نہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ سب ہمارے ہیں، سب ہمارے، ہندو بھی ہمارا، مسلمان بھی ہمارا، سکھ بھی ہمارا، عیسائی بھی ہمارا، لیکن ہم اپنے اسلام مذہب پر قائم رہیں گے، اور اسلام مذہب پر ہم مر بھی جائیں گے، اپنی گردنیں کٹا دیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم اپنی گردنیں کٹانا چاہتے ہیں۔ جس وقت میں بغداد شریف کے اندر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو تاتاریوں نے حملہ کر دیا، اور تاتاریوں نے حملہ کر دیا، سارے قرآن، ساری حدیثی کتابیں سارے کی ساری دجلہ ندی کے اندر میں ڈال دی۔ ایک لہر کالی بہتی رہی مہینوں تک، اور ایک لہر ہمارے خون سے سرخ ہو کر بہتی رہی۔ 36 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کٹی تھی۔ ہم نے تو کلمہ پڑھنا جب میں چھوڑا تھا، آج کیسے چھوڑ دیا؟ ہمارے نوجوانوں نے تو گردنیں کٹگھرے میں رکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کر کٹوا دی تھی، اور کہا تھا کہ اسلام کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو آج بھی بہت سے جوان ایسے ہیں کہ اسلام کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ سے، اس کے رسول سے سچی محبت کر لو، خدا کی قسم تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔
اپنے بھائیوں سے محبت کرنا چھوڑ دو، محبت کر لو، دنیا تمہاری۔ مطلب جو ہے نا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنے ماموں کے رشتے کو چھوڑ رکھا، چاچے کے رشتے کو چھوڑ رکھا، تایا کے رشتے کو چھوڑ رکھا، اس کے دشمن بن گئے ہو، اس کے دشمن بن گئے ہو۔ ارے مسلمانوں، کم سے کم یہ تو سوچو کہ آپ لوگوں کو دشمنی کے لیے نہیں، آپ لوگوں کو جوڑ اور محبت کے لیے بھیجا اللہ۔ دشمنی تو ہمارے اندر میں ہے ہی نہیں، تو دشمنی کس بات کی کر رہے ہو؟ خاندان والوں سے، بہنوں سے تمہارے رابطے نہیں، بھائیوں سے تمہارے رابطے نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جھکنے والے آپ ہیں نہیں، جھکنے والے آپ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر بتا دیا کہ اے مسلمانوں، آپ کو اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، آپ کو اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ ساری احادیث ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن عمل ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک کہاں پڑھایا؟ مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث بن کر درس دیتے رہے۔ جب وہاں سے آپ نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد پھر سمرقند، بخارا، سیستان، سجستان ادھر ہوتے ہوئے پھر بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ ابھی ادھر نہیں آ رہے، پھر بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ جب بغداد شریف پہنچتے ہیں تو بہت کچھ تاتاریوں نے ختم کر دیا تھا، بہت کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ نے خوب محنت کی، آپ کی کراماتوں کے چرچے ہو گئے پورے بغداد کے اندر میں۔ خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین کے چرچے ہونے لگے۔ جب چرچے ہونے لگے تو ان چرچوں سے گھبرا کر، اور یہ بھگ جاتا ہے نا، چلو بھگ جاؤ جھوپڑی ڈوب، اب یہاں پہ تو بہت ہی چاہنے والے ہو، کیا کرو، تو وہ بھگ جاتا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہو ارے عثمان ڈر کے بھاگ گیا، ارے ہم کس لیے ڈرنے والے نہیں، 100 ڈرنے والی ہے، ہم اپنی گردن کرائے نہیں کرتے نہیں، ہم فقیر ہیں، ہم تو ایسے فقیر ہیں کہ ہمیں کھانے کو نہ لینا تو ہم تو نیم کے پتے کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر، اسی تارا گھر پر یہ آپ کا پیر 19 مہینے تک یہاں پر پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا اور ایک ٹائم کھانا کھاتا رہا۔ جب بھی میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا، ساری برساتیں میرے اوپر گزرتی تھی، حالات ایسے تھے کہ جھونپڑی اڑ جاتی تھی ہواؤں سے، لیکن اس وقت بھی یہ قدم نہیں ڈگمگائے تو آج کیا حافظ محمد صلی کے قدم ڈگمگا سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہیرے بنو، ہیرے جواہرات بنو، آپ کے چہروں پر نور سجا ہوا ہو اور آپ کا دل نور سے منور ہو جائے۔ جب دل نور سے منور ہو جائے گا تو چہرہ بھی نور سے منور ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہند الولی بادشاہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، آج میں پوری داستان سنا رہا ہوں، الف سے لے کے یہ تک سنا رہا ہوں جو میرے مریدوں نے اب تک سنی نہیں، کیونکہ وقت ہے بتانے کا۔ جب ہم اب لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو کون سا وقت آئے گا بتانے کا؟ اور آدمی آتا ہے، ہمیں تو بھائی ہدیے مل جا، ہمیں تو نذرانے مل جا، ہمیں تو گاڑی کا خرچہ مل جا، ہم تو جب جائیں گے پونا جب ہمارا ٹکٹ مل جا۔ پھر تمہیں اپنے مریدوں سے، مرید کون ہوتا ہے؟ سگے لڑکے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ اپنے سگے لڑکے سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مرید سے۔ تو کیا آپ قربانی نہیں دے سکتے؟ کسی بچے کے اوپر کوئی حالات آ جائے تو آپ پیر کے گھر بیٹھا رہے گا؟ میں آج آپ سے خواجہ غریب نواز کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم پہ کسی پہ کوئی وقت آ گیا تو یہ پیر تمہارے برابر مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے وہ تھانہ ہو، چاہے وہ تحصیل ہو، چاہے وہ جیل ہو، چاہے وہ ایس پی ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، یہ ڈرتا نہیں کرتا، تو فوراً جا کے بات کرتا ہے۔ کیا بات ہے، پونا والوں نے دیکھ لیا کہ الیاس کا مسئلہ ہوا تھا، سمجھے، میں نے الیاس کے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جاوید کی ضمانت ہو رہی تھی، ہم نے جاوید کی ضمانت روک دی تھی، ہم جاوید کی ضمانت ابھی نہیں کریں،
ان کے والد محترم فہیم کے گھر پر آئے تھے، ان کے میر فہیم کے گھر پر آئی تھی کہ حضرت کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ان سے کہا کہ اب ہم ابھی جاوید کی نماز نہیں کریں، جب وقت آئے گا تب کریں۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں کچھ دن اس کو وہاں پر رکھنا ہے، حاسدوں سے، دشمنوں سے بچانا۔ اس لیے پیر کی نظر کچھ اور ہوتی ہے اور دنیا والوں کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اب وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو بہت سی کرامتیں سامنے آئیں، بہت سی کرامتیں سامنے۔ تو ادھر سے وہاں پر جلوہ دکھاتے ہوئے تمام اولیاؤں سے ملتے ہوئے، تمام اولیاؤں کی خدمت کرتے ہوئے 2 سال تک گھومتے رہے، اور 2 سال گھومنے کے بعد میں پھر آپ کو آواز آتی ہے کہ ہند چلے جاؤ اور ہند میں اجمیر چلے جاؤ، ہند چلے جاؤ، ہند میں اجمیر چلے جاؤ، ہم نے تمہیں اجمیر کا علاقہ دیا ہے۔ یہ عطائے رسول مسجد نبوی سے ہی ملی ہے، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان ملک میں آئے۔ جب آپ آئے تو یہاں پر گھور اندھیرا تھا، ہر طرح کی اغرام بازیت، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، عورت کو عورت نہیں سمجھتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر آتے ہیں، آنے کے بعد میں آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر راجہ پرتھوی راج پتھورا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، آپ نے وہاں بیٹھ گئے۔ جب وہاں بیٹھ گئے تو راجہ کے جو غلام تھے، نوکر تھے، وہ آنے کے بعد میں کہا کہ اے مسلمان یہاں سے اڑ جا، یہ ہمارے راجہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت میں مشغول ہیں، کچھ دیر بیٹھنے کی اجازت دو۔ وہ بدتمیزی پہ آ گئے، جب بدتمیزی پہ آ گئے تو آپ کے ساتھ میں جس وقت اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ میں 40 درویشوں کا قافلہ تھا۔ اس کے اندر میں یہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر بیت ہوئے ہیں؟ یہ بغداد شریف میں بیت ہوئے ہیں۔ اور تمام اولیاءوں کا جو نظام تھا، جہاں بھی آپ نے بیعت کی، جہاں بھی آپ نے جلوے دکھائے، جہاں بھی نور برسا دیا، اور جہاں بھی آنکھیں اٹھا دی، اور وہی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اب یہ جلوہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہند کے علاقے میں کہاں پر آئے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ لاہور آئے تھے۔ پاکستان جہاں پہ اب ہے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، لاہور آئے تھے، اور لاہور سے پھر یہ کشمیر ہوتے ہوئے پھر دلی آئے ہیں، اور دلی سے جب چلے ہیں تو 40 درویشوں کا قافلہ ان کے ساتھ تھا، اور جب یہاں پر آن کر بیٹھے ہیں تو وہ 40 درویش ساتھ میں تھے۔ جب پرتھوی راج پتھورا کے راجہ کے لوگوں نے آنے کے بعد میں بدتمیزی کی تو وہ سارے کے سارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے، اور آپ کے مریدین، آپ کے خلیفہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ جب مسکرائے تو ان کی جان میں جان آئی، مریدوں خلیفاؤں، کہاں کا ڈر ہوتے۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، ہم تو چلو ہٹ جاتے ہیں، لیکن اب آپ کے یہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، کہ آپ کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ جتنا آپ نے کہا، تو جب شام ہوئے تو اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ راجہ پرتھوی راج پتھورا کے پاس لوگ پہنچے، ادھر ان کی ماں نے، راجہ کی ماں نے 12 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک مسلمان آئے گا اور تیرا راج پاٹ ختم ہو جائے گا۔ اس کو وہ بات یاد تھی، راجہ کو اس کو وہ بات یاد تھی۔ اسے تمام اپنے پولیس افسران سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نشانی کا انسان آئے تو فوراً مجھے بتا دینا، مجھے فوراً اسے گرفتار کرتا ہے۔
اللہ کے ولیوں کو تو گرفتار کر سکتا ہے؟ ہاں؟ اللہ کے ولیوں سے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کیا؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ کون لگا سکتا تھا؟ پرتھوی راج پتھورا نے کہا کہ مسلمان بہت نرم دل کا ہوتا ہے، اس سے کہو کہ اونٹ اٹھا ان کے لوگ گئے، جانے کے بعد کہا کہ اللہ والے وہ اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ اونٹ اٹھا دیجیے۔ کہا تو ہم تو اٹھ کے چل رہے ہیں، اپنے اونٹوں کو اٹھا لو، اور نہیں اٹھ رہے ہیں تو جاؤ اٹھ گئے۔ وہاں سے آ کے دیکھا تو یہ کھلی کراماتیں ساری یہاں پر۔ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہنچے؟ آپ انا ساگر پہنچے۔ انا ساگر، یہ انا ساگر کے چاروں طرف مندر بنے ہوئے تھے، مندر بنے۔ ایک جگہ آپ نے لے لی، اور ایک جگہ لینے کے بعد میں آپ وہیں پر وضو کرتے تھے انا ساگر کے اندر میں، اور وہیں پہ غسل کرتے تھے، اور وہیں پر رہتے تھے۔ جب پنڈتوں کو یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان یہاں پر آ گیا ہے اور وہ انا ساگر کے اندر میں پیر بھی دھوتا ہے، اور وہ وضو بھی کرتا ہے، اور وہ غسل بھی کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آتے، سارے پنڈت اکٹھے ہو کر، اور اکٹھے ہونے کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے بالکل ہٹ جائیے، یعنی کہ نازیبہ باتیں بھی وہ کہنے لگے۔ وہ جھیل کس قدر خوبصورت ہوگی، جس جھیل نے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر چھوئے ہوں۔ ایسی خوبصورت جھیل ہے، اور اب تو اور بھی خوبصورت ہو گئی، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، میرے ولی کے، ہند الولی بادشاہ کے، میں نے جس کو مدینے سے بھیجا عطا کر کے ہند، میرے اس ولی کے پیر اس انا ساگر کی جھیل میں جڑے ہیں۔ تو یہ انا ساگر کی جھیل جو خوبصورت لگتی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کے پیر چھونے کی وجہ سے، یہ وضو کرنے کی وجہ سے خوبصورت ہے، یہ وہاں غسل کرنے کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اس سے پہلے تمام پورے کھٹر رہتے تھے۔ آج جا کر دیکھو، آج مغرب کے بعد جا کر دیکھو، آپ سارے کے سارے کل جا کر دیکھو، آپ یوں کہو گے کہ ہم کہاں آ گئے، کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب یہ کہو گے، آپ چاروں طرف دیکھو گے تو آپ کہو گے اتنی خوبصورت ہو گئی، لیکن اتنی خوبصورت تھی بھی نہیں۔ آپ یہ کہو گے، ایک طرف ٹکٹ لگا ہوا ہے، اور جہاں بہت خوبصورت لگتی ہے وہاں ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف 25 روپے کا ٹکٹ ایک آدمی کا، اور ایک طرف جہاں بہت خوبصورت دور تک دیکھو تو خوبصورتی ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ اجمیر نہیں، ہم تو بھائی کہیں اور جگہ آ گئے، کہیں اور جگہ آ گئے۔ اب جا کے دیکھنا، میں بتا رہا ہوں، رات کے ٹائم میں جانا وہاں، آپ خوش ہو کے آئیے، میں خوش ہو کر آیا، صرف مجھے یقین ہے کہ آپ کو خوش ہو کے۔ تو وہ اتنی خوبصورت اللہ نے کیوں بنائی ہے کہ اللہ کے ایک ولی کے پیر وضو کرتے ہوئے اس میں چھو لیے۔ ادھر پانی لینے کے لیے منع کر دیا، راجہ راج پتھورا نے کہہ دیا کہ اس مسلمان کے آدمیوں کو پانی نہ لینے دینا۔ اب میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ سنو، علماء کرام آپ سے سنو، میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر مسلمان کو نہانا وضو کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک جھیل سے پانی بھی نہیں ملے گا۔ سارے پنڈتوں نے اعلان کر دیا، راجا نے اعلان کر دیا۔ جب وہ 40 درویشوں میں سے ایک درویش جو تھا آپ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں پر، جاؤ تالاب پہ، جھیل پر، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کے حکم سے خواجہ نے دکھایا ہے پوری جھیل اس لوٹے میں آ جائے۔ جب وہ لوٹا پانی میں لگایا تو اتنی بڑی جھیل لوٹے میں آ گئی۔ یہ جذبہ، یہ کرامات یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ادھر حدیبیہ کا میدان ہے، ادھر حدیبیہ کا میدان ہے،
اور 1500 صحابہ کرام حدیبیہ پہ پریشان ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، نہ نہانے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ استنجے کے لیے پانی ہے، یا رسول اللہ پانی کہاں سے لائیں، پریشان ہو گئے۔ یہ وہ چیز تھی جو بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، لاؤ ایک لوٹا لے کر آؤ، لاؤ ایک لوٹا لے کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، لاؤ ایک لوٹا لے کر آؤ، اس میں تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ وہ لوٹا لے کر آئے اور وہ پانی لے کر آئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور جھیلیں بہنے لگی اس لوٹے سے، اس لوٹے میں سے جھیلیں بہنے لگی۔ تمام صحابہ کرام نے غسل کیا، وضو کیا، پانی بھر لیا، ادھر میرے رسول نے جھیلیں بہا دی، ادھر میرے خواجہ نے اس انا ساگر کو اس لوٹے میں بند کر دیا۔ یہ نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، یہ نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ نظام تھا عطائے ہند البلی کا۔ یہ ٹائٹل جو ملا مدینہ منورہ سے، یہ روحانیت، یہ نورانیت اس چیز کی تھی کہ ادھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے سے اپنا ہاتھ رکھا اور اس لوٹے سے جب پانی بہا ہے تو جھیلوں کی جھیلیں بہنے لگی۔ صحابہ کرام خوب نہائے اور پانی بھر لیا۔ صحابہ کرام سے معلوم کیا گیا تم تعداد کے اندر میں کتنے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا خدا کی قسم ہم 1500 تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے سے وہ جھیل بہ رہی تھی کہ 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا۔ وہی نسبت رسول خواجہ خواجان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، وہی روحانیت، وہی نور خواجان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ اگر وہ نسبت نہ ہوتی، ہم نے تجھے اپنا بنا لیا۔ حکیم میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے حرمانی تیرے مرید کو ہم نے اپنا بنا لیا، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ ادھر خواجہ غریب نواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے سے خداموں کو آواز آ رہی کہ بلاؤ معین الدین کو، بلاؤ معین الدین کو۔ کون سے معین الدین کو؟ بلاؤ میرے معین الدین چشتی کو، بلاؤ میرے معین الدین چشتی کو۔ جب میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا بنا لیا، جب رسول اللہ ان کو پکار رہے ہیں، تو وہ جذبہ ایمان میرے بھلی خواجہ خواجان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے رگ رگ میں جب سے نہیں آج تک وہ نور اس امت پر برس رہا، ساری زندگی قیامت تک برستا رہے گا۔ آج کوئی کسی کے پاس میں کوئی لیٹر نہیں جاتا ہے کہ آپ جاؤ ہند الولی بادشاہ کے دربار میں جاؤ، لیکن پورے ہندوستان کی ہر ٹرین یہاں پر اترتی ہے اور گھسنے تک کا بھی موقع نہیں ملتا۔ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن وہ جب گھس جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، دعا ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ارے یہ معاملہ کیا ہے؟ اب جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں دیکھیے کہ جب حج ہوتا ہے تو پوری لائن کی لائن اس طریقے سے یوں ہو جاتی ہے، لیکن وہی فرشتے اس کو سنبھال دیتے ہیں۔ لائن جو ہو جاتی ہے یہی فرشتے سنبھال دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور وہاں سے لے کے جہاں تک چمک رہا ہے، آج بھی لوگوں کو وہی سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہی سنبھال دیتے ہیں، اور وہی نظام اور وہی نسبت اور وہی روحانیت اور وہی نور، وہی جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس لیے اس انا ساگر کی جھیل کو ایک لوٹے کے اندر میں بند کر دیا، اور جب راجہ راج پتھورا نے دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا، ہماری رعایا کہاں سے پانی پیے گی، تو اس نے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد کا خوشامد کر لو، مسلمان جو ہوتا ہے بہت نرم دل کا ہوتا ہے، وہ پانی واپس کر دے۔ اب وہ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد خواجہ صاحب سے کہتے ہیں کہ صاحب پانی بالکل سوکھ گیا ہے، پانی ہے نہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگو تو اس اوپر والے سے مانگو۔
ہم نے تو اس کے حکم سے بلایا تھا، پانی آ گیا، اس کے حکم سے ہی واپس کر دیں گے۔ آپ نے کہا اپنے مرید سے کہ جاؤ اس لوٹے کو انا ساگر پہ لگا دو۔ جب انا ساگر پہ لگایا تو پوری جھیل بھر گئی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے دعا کر دی کہ ساری جھیلیں خشک ہو جائیں گی لیکن یہ خشک نہیں ہوگی۔ یہ وہ ہاتھ ہے ولیوں کے، یہ وہ ہاتھ ہے ولیوں کے جن کے نظاموں کو آپ تک پہنچا ہے، پہنچایا نہیں جاتا۔ ادھر ان کی ماں نے کہہ دیا کہ ایک مسلمان آئے گا تو راجپال کو ختم کر دیں۔ اب راجہ راج پتھورا جو تھا، جو یہاں کا راجہ تھا، وہ پریشان ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ اب میں اپنے جادوگروں کو بلاؤں، اب یہ مسلمان ایسا نہیں مانے گا، اب میں اپنے جادوگروں کو بلا رہا ہوں۔ تو سادی دیو نام کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ ارے سادھو جی، ارے ہمارا راجپاٹ جا رہا ہے، ہماری راجدھانی جا رہی ہے، اب تو اس مسلمان کا کچھ کر۔ اس نے کہا 2 منٹ میں کر دوں گا، 2 منٹ میں کر دوں گا۔ چٹکی بجانے سے کام ہوتا ہے، گداری سے کام ہوتا ہے، چٹکی بجانے سے کام ہوتا ہے، ایمان سے کام ہوتا ہے، چٹکی بجانے سے کام ہوتا ہے، نور سے کام ہوتا ہے، روحانیت سے کام ہوتا ہے، چٹکی بجانے سے کام ہوتا ہے۔ ارے اس کی کیا چٹکی کیا چیز ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نور کے سامنے۔ اب وہ سادی دیو جو تھا اس کو تیار کیا گیا۔ جب سادی دیو جب آیا تو آنے کے بعد میں وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ خواجہ صاحب بولے کیسا آیا، کیسا آیا ہے؟ ایک نظر اس کے اوپر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے، تو ہوش میں ہی نہ رہا، تو کچھ سے کچھ بگنے لگا، جو چیز اس کو ہاتھ میں آ رہی وہ اٹھا کے پھینک کے مار رہا، وہ اٹھا کے پھینک کے مار رہا، پاگل۔ آپ نے کہا یہاں ہم تجھے ایک گلاس پانی پلائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گلاس پانی پلایا اور سارے ہوش آ گئے اس کے۔ جب سارے ہوش آ گئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی کافی ہے، کچھ اور بھی بات۔ وہ ایک دم رام رام کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے رحیم رحیم نکلنے لگا، اس کی زبان سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ جب رحیم رحیم نکلنے لگا تو اس کے ساتھ جو تھے، جو سادی دیو کے ساتھ اس کے چیلے آئے تھے، وہ اس کو برا بھلا کہنے لگے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ تو سادی دیو نے کہا کہ کچھ نہیں، میں تو خواجہ صاحب کو غلام ہوں۔ یہاں پر ایک جادوگر تو یہاں پر قبضے میں کر لیا۔ اب اس نے کہا راجہ راج پتھورا نے کہ ارے ایک تو گیا، یہ تو کچھ نہ کر پایا، اب میں لاتا ہوں جے پال جوگی کو، سمجھے؟ اب وہ تو پورے ہندوستان کا بڑا جادوگر ہے۔ تو جے پال جوگی کو لایا گیا۔ جب جے پال جوگی سے بات کی گئی کہ ہمارا راجپاٹ جا رہا ہے، اب کب مقابلہ کرو گے اس مسلمان سے؟ تو جے پال جوگی نے کہا کہ پورے ہندوستان میں منادی کر دو، آج ہم مقابلہ کریں گے اس مسلمان سے۔ خبر آتی ہے کہ جے پال جوگی آ رہا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا خطرناک جادوگر ہے۔ آپ کے ساتھ جو 40 درویش تھے وہ تھوڑا گھبرائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں حصار کر رہے ہیں، جیسے کوئی عمل پڑھواؤ تو حصار ہو جاتا ہے کہ کوئی موکل حملہ نہ کرے، اور اگر حصار میں کھینچواؤ تو پیر کی نگاہ ہونی چاہیے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے میرے مرید کے ساتھ۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس حصار سے کوئی بھی ہمارا مرید باہر نہیں نکلے گا۔ وہ حصار کھینچ دیا گیا۔ جب وہ حصار کھینچ دیا گیا تو وہ آ رہا تھا جنتر منتر پڑتا ہوا، تو تمام جتنے بھی 40 کے 40 درویش تھے وہ گھبرانے لگے۔ تو جب لڑ کے دیکھا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ تو وہ 40 کے 40 سوچنے لگے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں تو اس کا جادو کچھ بھی نہیں چل سکتا، اس کا جادو کچھ نہیں چل سکتا، یہ اپنا نور سے جادو کو ختم کر ڈالے گا۔ وہ مطمئن ہوئے
آپ نے فرمایا کہ اس حصار سے باہر مت نکل جانا، اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ اس حصار سے باہر نکلنے کے لیے منع فرما دیا۔ جب وہ آ رہا تھا تو وہ بڑے زوم کے اندر میں آ رہا تھا، تو خواجہ غریب نواز کو دیکھتے تھے تو وہ اندھا ہو جاتا تھا، پھر اس کے آنکھوں میں روشنی آتی تھی، پھر وہ دیکھتے تھے، پھر 7 بار اندھا ہوا۔ جو پاس میں آیا، آنے کے بعد میں کہا کہ کیا بات ہے، تو ایک گلاس پانی پی لو، آپ تھک گئے ہوں گے، ایک گلاس پانی پی لو۔ ایک گلاس پانی اس کو دیا تو اس کو تھوڑا ہوش آیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جلا کے ختم کر دوں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے ہندوستان کی بھیڑ کری ہے، وہ ہمارا کچھ بگاڑ کے تو دکھایا، پورے ہندوستان کی بھیڑ ہمارا کچھ بگاڑ کے تو دکھایا، کیا تیری جو میں چاہے کر لے، تیرا کوئی جادو آج چلنے والا نہیں۔ اس نے کیا کام کرا کہ اس نے اپنے منتر سے زمین میں سے سارے سانپ نکال دیے، سارے سانپ نکال دیے، اور ایک سے ایک خطرناک سانپ نکال دیا جائے پانچوں کی۔ جب وہ سانپ چلے تو تمام جتنے بھی تھے درویش ساتھ میں وہ تھوڑا گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ اب سانپ جہاں حصار پہ گئے مر گئے، جہاں حصار پہ گئے مر گئے۔ خواجہ صاحب مسکرائے، وہ مر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اور کچھ کر دیا، ہاں میں تمہیں جنت میں دوں گا، اب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بم بم بم۔ ارے یار ہم سب مسلمان کے سامنے بم بم چلا۔ اب اس نے جو کہا تو اس نے پتھر اڑا دیے، پتھر اڑا دیے۔ جب پتھر اڑا دیے تو وہ پتھر آج بھی موجود ہے جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصا سے روک دیا تھا۔ اور جب وہ آیا اوپر سے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو گر جا، اگر کسی شیطان نے بھیجا ہے تو اس پر ایک چھوٹے سے لکڑی کے ایسے کے اوپر اتنا بڑا پتھر آج بھی رکا، آپ پہلے جاؤ دیکھتے وہ رکا ہوا ہے۔ آج بھی تمام پتھر ہل چکے ہیں، لیکن جس کو خواجہ غریب نواز نے روک دیا اس کو ہلانے والا پیدا کیا۔ یہ مسلمان کی شان، اس کو ہلانے والا پیدا نہیں۔ تارا گڑھ کیوں جاتے ہیں؟ تارا گڑھ اسی میں سے جاتے سارے مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کی روحانیت میں، وہاں کی روحانیت۔ اور جب ہم اس نظام کے تحت آئے، اس نظام کے تحت آئے تو ہم بتائیں اپنے دل کی بات آپ کہ جب ہمارے والد صاحب بہت بڑے قطب تیوبی تھے اور ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا تو ہمارے والد صاحب ہم سے کہتے تھے اجمیر چلنا ہے، تو ہم کہتے بدعت ہوتی ہے وہاں، ہم نہیں جانے کے، تو ہم بھاگ کے اپنے بھائی صاحب کے پاس بھاگ جاتے تھے اور ہم مطلب جو ہے مجھ سے کہتے تھے جا کے وہ ابا جی اجمیر لے جا رہے ہیں، وہاں تو سارا بدعت ہوتا ہے۔ اور 2-3 بار تو بھائی صاحب نے ہم سے کچھ کہا نہیں، تو ایک بار جو ہم گئے وہاں پہ بھاگ کے تو ہم نے کہا کہ مطلب وہ پھر بدعت کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے بھائی صاحب نے ہمارے گال پھینک دیا تھا ایک ہی درس، باپ کے سامنے بولتا ہے، باپ کے سامنے تیری زبان چلتی ہے، ارے وہ چاٹے کہتے چاٹ ہونا زندگی بدل۔ ہمیں 2 آدمی بھیجے والد صاحب نے، بھیجنے کے بعد جو ہمیں دیگر سے بلا دیا، ہم سے بولے کہ چل رہے ہو آپ؟ ہم نے کہا ہم چلیں گے ضرور۔ ہم نے اپنی ماں سے کہا کہ ہمارا کسی طریقے سے کینسل کرا دیں، تو ہماری ماں بولی کہ آپ پڑھو گی ادھر وہاں پڑھ کے آ رہا ہوں، ہم سے پڑھو، باپ کی شان شوکت کیسے مانے آپ؟ میں نے کہا بھائی اب تو ہم گر گئے تالاب، اب ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ یہ پہلا سفر بتا رہا ہوں آپ کو اپنی زندگی کا، بھائی صاحب کی نہیں۔ تو جب میں ان کے ساتھ میں آیا تو ان کے ساتھ تو 70 درویش تھے ہمارے والد صاحب اس وقت۔ 70 درویشوں کو لے کر قافلہ یہاں کے سب ہمارا قافلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 کے 7,000 بھیجے، 7,000 کیا بھیجے بھائی؟ یہاں تو آپ نور لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں تو آپ نور لینے کے لیے۔ کوئی ایسا آدمی بیٹھا یہاں پر کہ میں نے آج تک آپ لوگوں سے یہ کہا ہو کیا آپ قدم بوسی کر لو جاتے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی کرتا ہمارا آدمی قدم بوسی؟
ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کہاں تک چلنا ہے، کہاں تک، ہم بھی اللہ نے پڑھا دیا نا ہمیں. تو ہم جب آئے وہاں سے تو ہم نے کہا کہ مطلب یہ ہے نا، یہ سامنے جو اصلی پیسہ اڑے والا یہ پرماننٹ تھا ہمارے والد سے سامنے والا. اور میں بھی بہت رہا ہوں وہاں. ایک بچے نے کچھ کہہ دیا تھا جب تک رہنا چھوڑ دیا تھا. تو وہاں پر رکتے تھے. یہ جنگوں کا ہے، جن کے بیچے رہتے تھے یا جن کے رہتے. تو والد صاحب جہاں رکتے تھے، اب 12 بجے کے بعد میں ہم لیٹ گئے، ہم آنکھ رکھ کے سو گئے. اب ہمارے والد صاحب اور ہمارے جتنے بھی والد صاحب کے ساتھ میں تھے نا، وہ سارے کے سارے میں کہ یہ بڑے بڑے سونے. اب بڑی الجھن میں تھے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، بڑی الجھن میں آ گئے. تو اتفاقاً ہماری آنکھ لگی، اور جب اتفاقاً ہماری آنکھ لگی، لمحوں کے اندر میں خدا کی قسم اللہ کے رسول خواجہ غریب نواز ایک سال چہرہ تھی، ایک سال چہرہ. اللہ کے رسول تھوڑا سا آگے، خواجہ غریب نواز تھوڑے دیر پیچھے. اور جیسے ہی مجھے وہ زیارت ہوئی لمحوں میں، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. جب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تو میرے والد صاحب مجھ سے بولے زیارت رسول ہو گئی. ہم آپ کو اس لیے نہیں، ہم تمہیں اس لیے نہیں، ہم بے چین تھے. ہم اٹھنے کے بعد میں سیدھے دربار میں چلے. میں جانے کے بعد میں جیسے ہمارے فاروق بھائی جلال رہتا ہے، جلدی سے جاؤں پڑھوں، ہمارے فاروق بھائی یہ نہیں. تو وہ چیز کیفیت ہمارے اندر میں آئی. ہم چلے گئے، صبح تک ہم وہیں بیٹھے رہے. اور صبح تک ہم نے کیا پڑھا؟ بولو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی میں کرتے تھے. دوسرا دن ہوا، ہمارے والد سب کو بور نہیں کرتے تھے جاتے، اور کبھی مریدوں کے سامنے غصہ نہیں کرتے، بہت رحم دل تھے. ہم سے بولے کہ وہ کہاں تھے آپ سائیڈا؟ میں کہا جب آپ کو یہ پتہ لگ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی تو میں کہاں سے آ رہا ہوں یہ بھی پتہ لگ سکتی ہے. ہاں ہاں ہمیں پتہ تھا آپ دربار کے سامنے بیٹھے، آپ کو تو پتہ لگی گئی. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نہ دھو لو. اب نہ دھونا کیا ہوا تو پاگل کون ہو گیا. اب سوچنے لگے کہ بھائی یہ نظارہ ہے کیا، نظارہ ہے کیا، نظارہ ہے کیا. ارے پھر ہم دوسرے دن جب لیٹ ہیں نا، تو دوسرے دن پھر خواجہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے. اور اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ 10 تولے سونے کا چاند تارا بنا کر اور چادر پیش کر دوں. اب جو آنکھ کھلی، ہم نے کہا 10 تولے چاند، سونے کا چاند تارا. ہم تو بلدی بلد کہتے تھے نا، ہمارے تو استاد بھی مولانا تھے دیوبند، وہ ہم سے کہتے تھے جائیے مت کبھی کو کبھی جانا مت وہاں پر. اور ہم بھی پکے تھے کہ ہم نہیں جانے گے، ہم بالکل نہیں. لیکن 2 دن کے اندر میں تقدیر بدل دی. 2 دن کے اندر میں تبدیل ہو گئی. ہمارے دل کے اندر میں یہ ہو گیا کہ اب ہم کبھی بھی یہاں آنا نہیں چھوڑیں، کبھی آنا نہیں چھوڑیں. ہم گئے، جانے کے بعد تو ہم نے بڑے بھائی صاحب کو ٹیلی فون کیا، تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. ٹیلی فون کیا، ہم نے کہا ایسے ایسے بات. ہمارے بھائی صاحب بولے فوراً 10 تولے سونے کا چاند تارا بناؤ اور فوراً چادر پیش کرو. وہ چادر کا آپ کو فوٹو دکھائیں گے کہ اس وقت میں وہ چادر جو میں نے بنوائی تھی 1.5 لاکھ روپے کی اس وقت بنی. اور اتنا مجھے شوق ہوا، اتنا شوق ہوا کہ میں دہلی سے ایک بڑا قیمتی موتی خرید کے لایا اور میں نے اس میں لگایا. چاروں طرف اللہ محمد سب کے نام لکھے. اور جن لڑکیوں نے وہ اس کو تیار کی، ان لڑکیوں کو منہ مانگے پیسے دیے کہ آپ تیار کرو ہم لائیں گے. 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر میں وہ تیار ہو، پھر وہ سونے کا چاند تارا بنا. اور یہ ہمارے رحمان بھائی جو ہے نا، ابھی جو ہماری خدمت کرتے ہیں آپ سے نہیں، یہ 34 سال سے میرے ساتھ، 34 سال سے میرے ساتھ، اور میری ایک بے تحاشا خدمت کرتے ہیں. لیکن جیسی خدمت میری کبھی زندگی میں کسی نے نہیں ابھی تک کرتے ہیں. اب کسی کو کیا پتا ہے کہ کیا ہے تو، میرے پیر کو دل کی دوا ہے.
تو مجھے ہی پتا ہے کہ ان کا میرا معاملہ کیا ہے. نہ وہ مجھے چھوڑ سکتے اور نہ میں ہی ان کو چھوڑ سکتا. میں اتنا معاملہ ہی نہیں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر ہمارے والد صاحب کم سے کم 100 آدمیوں کو لے کر آئے اور وہ جانتا رہا جو بڑی دھوم دھام سے انہوں نے ڈھول بجا کر کے ہم لوگ ڈھول کے قریب خلاف تھے بہت جاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈھول بجائے گا ڈھول بجائے گا. مگر ہم نے اسی کچھ کہا. بہرحال وہاں سے ہماری یہ زندگی تبدیل ہوئی اور اس دن سے لے کے آج تک اس خادم نے خادموں کے خادم نے آج تک خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ دی. اور جب تک میری زندگی رہے گی مجھ کو دو چار کتنے فتوے لگا دے میں چھوڑنے والا بھی نہیں, کیونکہ میں نے جلوہ تو آنکھوں سے دیکھا. اس لیے میں بھی آپ لوگوں کو بلاتا ہوں تو اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ آؤ یہاں پر کھانا کھلاؤ, یہاں پر لنگر کراؤ. خدا کی قسم ایک مطلب بینک کے اندر میں مطلب جو کھاتا ہوتا ہے اس کھاتے کے اندر 10 کروڑ والے کا بھی نام ہوتا ہے, 1 لاکھ والے کا بھی نام ہوتا ہے, 50,000 والے کا بھی نام ہوتا, 5,000 والے کا نام ہوتا, اور جس کے 1,000 اس کا بھی نام ہوتا. تو آپ آؤ جہاں 500 کا لنگر کرو. ایک کتاب میں نے ابھی لکھی ہے, سب کو دے دی ہے میں نے, تو پھر مل جائیں گی واپس میں نام ہے. اس میں لکھا ہے میں نے کہ لنگر کیوں کرایا جاتا ہے, اس کا نام ہی ہے. تو آپ لوگ یہاں آؤ اور آنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز کی لسٹ میں شامل ہو. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ مطلب 10,000 20,000 اٹھاؤ. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ آؤ اور کھلانے کی نیت سے آؤ. آپ یہاں آؤ اور کھلانے کی نیت سے آؤ. اذان سن لو اس کے بعد یاد بھی رکھنا کہ کھلانے کی نیت سے آؤ. بینک کی اگر لسٹ کی کاپی بنے گی تو اس کے اندر میں سبھی کے نام آئیں گے نا. تو اگر آپ 500 روپے کا لنگر کراؤ گے تو 1 کروڑ والا کرائے گا نا, اس پر بھی آپ کا نام ہے. اس لیے یہاں جب بھی کبھی آپ آؤ, جب بھی کبھی آپ لنگر ضرور کرو, چاہے 500 کا ہی کرو, چاہے 1000 کا ہی کرو, اللہ دے تو 50,000 کا کرو, اور خوب کھلاؤ. خدا کی قسم پوری زندگی تمہارے خاندان کے خاندان چلے جائیں گے. وہ محتاج نہیں, وہ محتاج نہیں, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے جو محتاج نہیں. تب ادھر جے پال جوگی وہاں پر پتھر اڑا رہے تو انہوں نے بدلے جب پتھر کو روک دیا, آج تک وہ ہلا نہ سکا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب ایسا نہیں مارا گئی ہے, تو اس نے آگ برسا دی. آگ برسا آگ بڑھتی. جب وہ آگ وہاں حصار پر آ کے رکتی ہے تو حصار پر رکتے ہی وہ آگ بجھ جاتی. اب اس نے کیا کام کرا کہ اس نے سوچا کہ اب میں بہت خطرناک زہریلے سانپ لے کر اب میں اڑ کر اوپر سے وار کر دوں گا. جیسے ہی وہ زہریلے سانپ کو اپنے اوپر باندھے اس نے, اور باندھنے کے بعد میں جیسے ہی وہ اڑا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر اپنے مریدوں سے کہا کہ میری ان کھڑاموں کو بھی اڑا دو جو رکھتے ہیں, ان کھڑاموں کو بھی اڑا دو. تو آپ خادم آئے, مرید آئے, انہوں نے کھڑاموں اٹھائی اور اڑا دی. اور آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے جا کے جے پال جوگی کے سر پر رسو, اور وہ جو کھڑا تھی وہ جے پال جوگی کے سر پر. اب وہ وہاں سے لڑکتا پڑکتا وہ نیچے آیا, اور آنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق ہو گیا اور مسلمان عاشق ہو گیا. سب کچھ اس نے ختم کر دیا. ادھر وہ جو سالی دیو تھا, جو سالی دیو تھا جو اس نے مطلب جو نا مقابلہ کیا تھا پہلے, تو وہ بھی غلام بن گیا. تو یہ سالی دیو کی جگہ ہے جہاں پر کہ اب یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سالی دیو نے کہا تھا کہ اب خواجہ صاحب اب پیچھے آ جائیے, پیر صاحب اب یہ جگہ پڑی ہوئی ہے, یہاں پر اپنی مسجد بناؤ, یہاں خانقاہ بناؤ, یہاں سارا نظام بناؤ, یہ ساری چیز بناؤ, سمجھے. تو یہ ساری جگہ جو تھی یہ وہ سالی دیو کی تھی جو اس پنڈت کو اسلام پڑھا دیا تھا,
اور وہ رام رام کہتے کہتے رحیم رحیم کہنے لگے۔ ادھر پرتھوی راج پتھورا کو پریشانی ہوئی کہ اب تو یہ بھی ختم ہوا، اب کیا کرا جائے۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد میں کہا کہ جاؤ راجہ راج پتھورا کو اسلام پیش کرو جائے۔ اب جب وہ مرید ان کے راجہ پتھورا کو اسلام پیش کرنے کے لیے گئے تو اس نے پکڑ لیا ان مریدوں کو اور بہت مارا، وہاں سے خون وون کہتے ہوا تو آئے صاحب نے دیکھا تو فیض صاحب کو جلال آ گیا۔ کیا ہوا کہ ہم نے اسلام پیش کیا اور اس نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں سب کو مارا۔ آپ نے ایک دم جلال کے اندر میں کہا، اے راجہ پرتھوی راج پتھورا، ہم نے تجھے زندہ اسلامی بادشاہوں کے حوالے کیا۔ ادھر یہاں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں۔ ادھر افغانستان کے اندر میں شہاب الدین غوری سو رہا ہے اور وہاں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے اور ایک اللہ والا ہے، ایک ولی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان تیرے حوالے کر دیا، اس کو فتح کر لے آنے کے بعد۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ سینج میں شریف آتے ہیں، دورانے کے بعد میں راجہ پرتھوی راج پتھورا کو گرفتار کیا۔ جب گرفتار کرتے ہیں تو یہاں سے یہ چلتے ہیں دہلی کے جانے کے بعد میں وہ اپنے ایک وزیر، اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ جس کو قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ بناتے ہیں، اور بابا قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بابا قطب الدین، یہاں سے بابا الفاظ پڑھا، اے بابا قطب الدین، ہم نے تمہیں دلی کی سلطنت عطا کی۔ جب وہاں سے آپ لوٹ کر آتے ہیں تو حضرت حمید الدین ناگوری جو آپ کے خلیفہ ہیں، سمجھے، آپ نے ان سے کہا کہ حمید الدین ناگوری، میں نے تمہیں ناگور کا بادشاہ بنایا، سلطنت تمہیں دے دی۔ اس کے بعد میں اپنے تمام مریدین کو، خلیفوں کو پورے ہندوستان کے اندر میں بھیج دیا، جیسے آج تبلیغی جماعت گھومتی، جاؤ 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 جاؤ۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے درویشوں کو پورے ہندوستان کے اندر میں بھیج دیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بھیجا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اسلامی جھنڈا دینے کے بعد میں صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم فلاں ملک چلے جاؤ، ساری زندگی بتانا، تم فلاں ملک چلا ساری زندگی بتانا۔ وہ بیان کسی وقت نہ ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں میری۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پوری دنیا کے اندر میں اسلام پہنچا دیا، اور ہندوستان کے کونے کونے میں ان کے خاتم نائب مصطفیٰ خواجہ غریب نواز نے اسلام کو چلا۔ تو یہ سارا کا سارا جو نظام تھا، یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطائے ہند الولی بنایا، اور ہندوستان کے بادشاہ کو خواجہ غریب نواز نے بادشاہ بنایا۔ وہ ادھر سے بھی عطائے رسول اور ادھر سے بھی عطائے رسول، دونوں طرف سے عطائے رسول۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ ادھر سے بھی عطائے رسول اور ادھر سے بھی عطائے رسول۔ اس لیے یہاں پر آنے والا اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ کو اگلی بار بتا دوں گا کہ پوری دنیا کے اندر میں کس کس کو اور کس کس ملک میں ملا، وہ تاریخ آپ کو اگلی بار بتائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیار رہیں اور اسلام کے نظام کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد میں آپ اس کو عمل کریں۔
ہمیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ اور ایسا ہی ایمان، ایسا ہی نور، ایسی روحانیت آپ سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے اس سارے نور کو پانے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، قرآن کا پڑھنا، شریعت پر عمل کرنا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ میں چلنا، اپنے خاندان والوں سے محبت اور اتحاد بنانا، یہ حقوق العباد، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو آپ کے پاس کتنے حقوق، کتنے کس چیز کے حقوق ہیں، چلو یہ بتا دیں۔ تو آپ کے پاس آپ کے ماں باپ کے حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے خاندان والوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے محلے والوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے شہر والوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے دوست احباب کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق العباد سب مل کر اللہ کی عبادت ہی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔